تھینک یو ویری مچ. سیکنڈ سیگمنٹ میں مہتاب حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور وقفے میں جانے سے پہلے ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی جو اوور آل سچویشن ہے اور جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور ڈاکٹر صاحب جو آخری بات کر رہے تھے وہ پاکستان ریلویز کے جو اکاؤنٹنگ کے بارے میں ایشوز ہیں ان کے بارے میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ صرف ریلوے کے بارے میں نہیں ہے, یہ تو پاور سیکٹر کے بارے میں بھی ہے کہ پاور سیکٹر کے جو اکاؤنٹس ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریلوے کے ورسٹ ہیں اور ان کے تھوڑے سے بہتر ہیں؟ اس میں جی ریلوے کا کیونکہ یہ میں نے اس لیے مینشن کیا تھا کیونکہ یہ ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ چل رہا ہے نا. اب باقی جو پاور سیکٹر کے آپ کے انٹیٹیز ہیں جو آپ کے ڈسکوز ہو گئے, یہ سب بیسکلی تو کمپنیز ایکٹ کے تحت کارپوریٹ انٹیٹیز بنے ہوئے ہیں نا, جس میں گورنمنٹ کی میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہے. تو اکاؤنٹنگ پریکٹسز تو ان کی ایٹ لیسٹ وہ ماڈرن جو کارپوریٹ سٹائل ہوتی ہے وہ فالو ہو رہی ہے, اور ان پہ یہ پھر کارپوریٹ گورننس یہ جو رولز ہوتے ہیں سی سی پی کے یہ بھی لاگو ہوتے ہیں. اب ریلوے پہ تو وہ بھی نہیں ہوتے, تو وہ تو دیکھیں نا بالکل وائلڈ ٹیریٹری ہے نا. تو کم از کم اس کو کارپوریٹ کسی سٹرکچر میں تو پہلے لائے نا, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا کہ آپ کا کدھر کاسٹ ریونیو کا کیا ہے. لیکن سر ایک مجھے بتائیے, جو پاور سیکٹر ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کیش بلیڈنگ سیکٹر ہے, تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دیکھیں انبنڈلنگ کر کے ہم جینکوز اور ڈسٹریبیوشن میں تو لے کر آ گئے, لیکن اس کو پوری مارکیٹ لیول پہ لے کر نہیں آئے. اب اس سے اگلی ریفارمز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیں, ان کے درمیان ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کریں جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے. مثلا میں اگر بینگ اے کنزیومر اس کو مجھے پرابلم ہے تو میں کسی اور سے جو ہے وہ لے لوں, اور میں جہاں پہ مجھے ایفیشینٹ بجلی مل رہی ہے جو بالکل آپ کو جو راؤنڈ دا کلاک آپ کو بجلی دے, آپ ادھر جائیں, اور جو کاسٹ وائز بھی ہو. اور یہ ہے کہ اگر ایک کوئی ڈسکو جو ہے سندھ میں لاس کر رہی ہے تو آپ اس کے کنزیومر کا لاس آپ کیوں اور میں کیوں بھگتے ہیں؟ بالکل. اب وہ پھر اس میں براڈ پولیٹیکل وہ ایشوز آ جاتے ہیں کہ آپ کے جو یہ سنگل وہ جو پرائس کا ہے, اس پہ بھی شاید پچھلے دنوں ڈیلیبریشن چلی تھی گورنمنٹ میں کہ جی اس کو چینج اس کو کیا جائے. کیونکہ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک نان پرفارمرز کو کسی طرح پینلائز نہیں کیا جائے گا تو یہ انسینٹیو سٹرکچر تو بہتر نہیں ہوگا. اور جب تک یہ جو اچھی پرفارمرز بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح سے ڈس انسینٹیو ہے نا, کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جتنی بھی محنت کر لیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ ہم نے کراس سبسیڈائز کرنا ہے ان کا لاس. تو وہ پھر ہر طرف یہ ایشو ہے. اور اوبویسلی یہ جب ساری ریفارمز ہوئی تھیں, انبنڈلنگ ہوئی تھی, مقصد تو یہی تھا کہ یہ کارپوریٹ سٹرکچر کی طرف آ جائیں اور اس میں پھر یہ ایفیشنسی آ جائے جو بھی. اب بیچ میں اس میں اوور دا ایئرز یہ ایک تو کچھ ریفارمز جیسے شاید انویسیج تھے وہ ہو نہیں پائے, پھر یہ بیچ میں جو آئی پی پیز آ گئیں وہاں سے بھی کمپلیکیشن آئی, یہ جو ہم نے پاور پرچیز ایگریمنٹ سائن کرے ان میں بھی ایشوز آئے جس کی وجہ سے یہ فائنینسنگ کے گیپس بڑھتے گئے. تو اب یہ ابھی بھی شاید انہوں نے کوئی ری نیگوشیٹنگ کی ہے تو لیکن اب یہ ہے کہ وہ تو 20 سال سے چل رہے ہیں جو ہے آپ کے وہ آپ نے, تو اس سے بھی کافی چیزیں خراب ہوئی. پھر ایون یہ ان کی اپنی گورننس کے ایشوز ہیں. لیکن لائن لاسز تو آپ ڈسکوز کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. چلیں یہ اب جو کیپیسٹی پیمنٹس یہ حکومت کو فضول کی کرنی پڑ جاتی ہیں آئی پی پیز کو کیونکہ انہوں نے اس طرح کے سائن کیے ہوئے ایگریمنٹس, وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ یہ جو ان کی جو ہے آپ ایک ریفارم نہیں سمجھتے سر اس ٹائم اگر اوور آل دیکھیں ہمارے پاس سرپلس بجلی موجود ہے, ہم بجلی کو سستا کریں تاکہ اس کی کنزمپشن بڑھے اور ہمارے کیپیسٹی چارجز کم ہوں. ایگزیکٹلی, مطلب آپ اس کو وہ کریں سستی کریں اور مطلب تاکہ یہ بلکہ ڈیمانڈ اس کی بڑھائیں. اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے گیس سستی رکھی ہوئی ہے اور گیزلنگ قسم کے سارے انفراسٹرکچر موجود ہے, اور گیس حالانکہ ہمیں مہنگی خریدنی پڑ رہی ہے, وہ ایک الگ سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو رہا ہے. اور جو ہمارے پاس سرپلس ہے وہ ہم مہنگی کر رہے ہیں اور پھر ٹیرف بڑھا دی ہے, 3 روپے 80 پیسے کے 90 پیسے اس ایک مہینے میں جو ہے انکریز کیا ہے. یہ کس طرح کی پالیسی ہے؟ اس میں اب دیکھیں یہ بڑھائی تو جو ہے یہ اب بیسکلی یہ شاید انڈیکیشن ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جا رہے ہیں, جو پچھلے دنوں باتیں بھی ہو رہی تھی. اب آئی ایم ایف پروگرامز میں جو بھی یہ ریفارمز ہوتے ہیں بڑے کاسمیٹک سے ہوتے ہیں. مطلب میں تو یہ ایک پروگرام کا بڑا کلوزلی اس دوران جب منسٹری میں تھا تو میں نے دیکھا, وہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ پرائسنگ بڑھا کے تو جو ہے نا یہ لاسز کو وہ کر دیں, کم کر دیں, منیمائز کر دیں. اسی کی بیس پہ یہ ساری اپنی پروجیکشنز کیلکولیشنز کرتے ہیں.
اب ایشو یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ایشو ہے نا وہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، وہ وہیں پہ جب تک آپ اس کو نہیں ایڈریس کریں گے تو یہ پرائز، اچھا جب آپ پرائز بڑھاتے ہیں تو یہ جو چوری، بجلی چوری اور یہ والے کام یہ بڑھ جاتے ہیں، بڑھ جاتا ہے سر. مطلب ایک پوائنٹ کے بعد کوئی بل دینا بھی چاہے گا آنیسٹلی تو وہ کہے گا کہ میرا کیا دماغ خراب ہوا ہوا ہے کہ میں یار یہ ہر مہینے جو ہے یہ ہر 3 مہینے بعد یہ بڑھ جاتی ہے تو میں بل کیوں دوں. تو یہ تو پھر پرورس انسینٹیوز کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. مطلب وہ پروگرام تو آپ چلیں کمپلیٹ کر لیں گے لیکن وہ ایشوز بلکہ اپنی جگہ ایگزیجوریٹ ہوتے جاتے ہیں وتھ ٹائم، کم نہیں ہوتے، کیونکہ اسٹرکچر میں جو وہ گورننس کے ایشو ہے یا تو وہاں اوور اسٹافڈ ہیں یا ڈسکوز کوئی ان کی مینجمنٹ سپرویژن کنٹرول نہیں ہے، یہ کنڈے لگا رہے ہیں، مطلب کوئی کریں ان کی، مطلب ان کو جیسے کارپوریٹ. یہ بالکل ٹھیک کہا. یہ بلکہ سرکولر ڈیٹ کا ایک سمری میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس سمری میں وہ بیسیکلی یہ منسٹری آف انرجی یہ دکھاتی ہے کہ یہ پاور ٹیرف اگر ہم نے نہ بڑھایا تو سرکولر ڈیٹ جون تک 2.8 ٹریلین ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے یہ ٹیرف بڑھا دیا تو یہ 2.5 ٹریلین تک پہنچے گا. یعنی صرف ریفارمز ٹیرف انکریز ہیں. ہاں تو باقی کمپوننٹس آپ اس میں دیکھیں نا، سرکولر ڈیٹ میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں جو اس کو، یہ ایک چیز نہیں ہے. بالکل. اس میں ایک تو آپ کے یہ ٹیرف ڈٹرمنیشن کے ایشوز ہیں، وہ ٹائم پہ نہیں ہوتا، وہ اس کی پھر کاسٹ نہیں پاس آن ہوتی. وہ سبسڈیز دیتے ہیں، ایک ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی آپ دیتی ہے ہر سال منسٹری آف فائنانس، یہ اسی 1 ٹیرف کو رکھنے کے لیے. اب وہ جو ریکوائرمنٹ سے کئی گنا کم ہوتی ہے بجٹ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایسٹیمیٹڈ کرتے ہیں پھر. بالکل. کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ نے ڈیفیسٹ اپنا کم سے کم دکھانا ہوتا ہے. اب وہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے اس وقت کرتے ہوئے بک کہ یہ اس سے، اب وہ اس سے ساری یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. پھر یہ ایون پروونشل گورنمنٹس کے مطلب بلینز آف روپیز کے ایریاز ہیں، اس کو یا تو آپ کسی طرف سیٹل کریں، مطلب یہ ہے کہ کوئی پے کرے تو آپ کریں بجلی، ورنہ کاٹ دیں، مطلب جو یہ ایک ہے. پھر یہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس ہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں. یہ جو یہ سبسڈیز آپ دیتے ہیں یہ چھوٹے صوبوں کو، پتہ نہیں وہ ٹیوب ویلوں پہ، اور وہ بلوچستان ہے اے جے کو دیتے ہیں، پتہ نہیں جی بی کو بھی کوئی سبسڈی دیتے ہیں. ابھی مجھے اس کی ساری تفصیلات تو اب یاد نہیں، بٹ یہ سارے ایشوز ہیں. یہ سرکولر ڈیٹ صرف اگر آپ کا ایک فیکٹر تو نہیں ہے بالکل، لیکن اس میں یہ زیادہ یہ لاس جو یہ ہے آپ کی ٹرانسمیشن اور یہ والی چیز تو اگر آپ کنٹرول کریں تو کافی آپ کا. لیکن سر ایک آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اور یہ جو پاور سیکٹر اوور آل ہے، اس میں چوری چکاری بھی بڑی زیادہ ہے. یہ تو یعنی ایک ایسا ہے سیکٹر کی جس کے اندر آپ گھسیں تو آپ کو شاید یعنی اس کی صحیح آڈٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم کہاں کہاں پہ ہے، لیکیجز کہاں کہاں پہ ہیں. ایک فورینزک آڈٹ کی میرے خیال میں ضرورت ہے. ایک اوور آل حکومتیں ویسے کہتی تو ہیں لیکن افیکٹولی کوئی کرتی نہیں ہے. ہاں وہ بھی بڑا مشکل کام ہے نا فورینزک آڈٹ کرنا بھی. جو ہمارے یہ سسٹمز ہیں اس میں سے آدھی چیزیں کیپچر ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے جو اس میں وہ پولیٹیکل اکانومی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے بڑے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، مافیاز وہاں پہ ہیں اصل میں. اچھا سر چلیں، اب ہم نے یہ ایشوز تو ڈاکٹر صاحب آپ ڈسکس کر لی ہیں، اب بتائیں سلوشن کیا ہے ان کا، تاکہ ہم صرف پرابلم کو نہ دیکھتے رہیں، ہم سلوشن بھی. ہاں جی. جب حکومت یہ آئی تھی ان کا ماڈل تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور یہ ایک سنگاپور کا ماڈل تھا، کوئی ملیشین ماڈل کی باتیں تھیں. لیکن 2.5 سالوں میں وہ جو کمپنی کریٹ کی تھی وہ تو فنکشنل نہیں ہوئی. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ حل ہے پاکستان میں؟ اس میں جیسے میں نے مہتاب شروع میں آپ کو مطلب بتایا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ کا اونرشپ رول ہوتا ہے نا پی ایس سیز میں، اس کو سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک اور کمپنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس میں اب جو انہوں نے آتے ہی یہ سرمایہ پاکستان جو یہ ایک ہولڈنگ کمپنی کے ماڈل کے طور پہ کی تھی. بیسکلی یہ جو سنگاپور میں تمیسک کا ایک ماڈل ہے اور یہ ملیشیا میں خزانہ ہے، اس کو انہوں نے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ یہ کہنا میرے خیال میں لازم ہے کہ سینٹرلائزیشن کی طرف تو ہم نے جانا ہے. اچھا اب سینٹرلائزیشن میں بھی بڑے ماڈلز ہیں جو دنیا میں ڈفرینٹ ملکوں میں استعمال ہو رہے ہیں. اب میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو ہولڈنگ کمپنی کا ہمارا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ملک کا اتنا میچور نہیں ہے کہ ہم اس سٹیج پہ ہولڈنگ کمپنی کا اس پہ سٹرکچر پہ موو کر جائیں اگلے 2-1 سال میں. اور انہوں نے آ کے دیا تھا، اور پھر جب اس میں ٹیکنیکل مسئلے آئے کہ جی وہ اتنی ساری انٹیٹیز ہیں، اتنی ڈفرینٹ لاز کے تحت وہ انیکٹڈ ہیں،
تو ان کے ایسیٹس ایک دوسری انٹیٹی کو ساری کو دینا اٹ واز مطلب یہ ہے کہ امپاسبل ٹاسک نا. اور پھر بیچ میں وہ یہ آپ کے ڈاکٹر ارشد حسین کی وہ ریسٹرکچرنگ کمیٹی کے بھی کچھ ریکمنڈیشنز آ گئی. تو اب تو جو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سرمایہ پاکستان اسکریپ ہو گیا ہے, مطلب جو اس کے بورڈ ممبرز بھی ہوئے تھے اپوائنٹ وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے بیکاز دے نو کہ یہ اس میں کچھ نہیں ہونا. کم از کم ہم یہ تو مجھے نہیں پتہ جی, یہ ہم نہیں کہہ سکتے وہ کم از کم فنکشنل نہیں ہوئے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے سر اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ یہ بیسیکلی آئیڈیا تھا اسد عمر صاحب کا. اب اسد عمر کی جگہ جو منسٹر آئے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں, وہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ پولیٹیکل اکانومی کا بھی میرے خیال میں کوسچن ہے. دیکھیں اس میں مہتاب جو پرائیویٹائزیشن بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں یہ ایک تو پہلے جو سلوشن کی بات ہے, میں 2-3 آپ کو موٹے موٹے نقطے دے دیتا ہوں, مطلب اس میں پھر ڈسکشن اس کے گرد ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اگر آپ نے یہ پی ایس سی کی مینجمنٹ بہتر کرنی ہے, آپ نے کوئی سینٹرل ایک طرح سے یہ فنکشن کی طرف اس کو موو کرنا ہوگا کہ حکومت کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہو یا کوئی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہو, کوئی کمیشن ہو, کوئی منسٹری ہو جو ان کو معاملات کو دیکھے, تاکہ ایک جگہ کسی کو نظر تو آ رہا ہو نا کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تو یہی مسئلہ ہے نا, کسی کو پتہ نہیں, ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے نا, وہ پاور کی منسٹری کے نیچے جو ان کی ہیں لا ان کا معاملے کا پتہ ہے, یہ ٹرانسپورٹ والوں کو, یہ جو ہے انڈسٹری والوں کو اپنیوں کا پتہ ہے, لیکن ایک براڈ پکچر نہیں ہے نا کہ اوور آل کیا ہو رہا ہے, ایک ہولسٹک پکچر بالکل نہیں. اور اس میں پھر دیکھیں مینجمنٹ میں پھر اس میں اور بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, ان کی بورڈز پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرنا, اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں. بورڈز پہ بھی اپوائنٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی. باہر کے ملکوں میں اس کے لیے بھی بڑے کمیشنز بنے, یہاں بھی ایک زمانے میں کچھ ہوا تھا وہ خیر نہیں ہوا. اس میں دیکھیں بیسکلی تو ہر چیز پروفیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو ڈی سینٹرلائز ماڈل ہے اس میں لائن منسٹری کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے اس کمپنی کے معاملات میں, مائکرو مینجمنٹ کی حد تک. تو وہ اگر اس کو کمرشل بیسس پہ چلانا بھی چاہیں تو ایٹ ٹائمز وہ ان کو وہاں سے بڑی اپوزنگ ڈائریکشن آتی ہے. تو ایک یہ نقطہ ہو گیا کہ جی سینٹرلائزیشن کی طرف ہم نے جانا ہے. اب اس کا کیا ماڈل ہم نے کرنا ہے, اوبویسلی یہ ہولڈنگ کمپنی کا ماڈل پاکستان میں نہیں چل سکتا جو ہماری, کیونکہ انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اتنا میچور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا پھر آپ کیا پرپوز کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے اس میں؟ دیکھیں جی 2-3 ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں ایز اے ٹرانزیشن فیز. یہ تو ایک وہ ہے نا کہ الٹیمیٹ اگر کوئی 10 سال بعد اگر آپ اتنے میچور ہو جائیں, الٹیمیٹ تو یہ بیسٹ سمجھا جاتا ہے نا گلوبلی کہ آپ ایک ہولڈنگ کمپنی بنا دیں اس کے نیچے. اب اس میں تو کچھ انٹیٹیز ہماری کمپنیز لا کے تحت جو کام کر رہی ہیں ان کو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹرانسفر. اب کچھ زیادہ تر آپ کی جو ہیں یہ اسپیشل لاز کے تحت کر رہی ہیں, ان کے بھی مسائل ہیں. تو ایک تو آپ اس کو لانگ ٹرم چلیں کرنے ٹرانزیشن میں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کچھ ملکوں نے یہ کیا ہے کہ یا تو منسٹری آف فائنانس میں ہی ایک سینٹرل مانیٹرنگ یا پرفارمنس مانیٹرنگ یونٹ بنا دی ہے جہاں پہ ان سب کی دیکھی جاتی ہے پرفارمنس. اور ایون یہ جو کچھ ملکوں میں ڈی سینٹرلائز ماڈل بھی بہت سارے ملکوں میں چل رہا ہے, لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑا گیپ ہے نا اس کی پرفارمنس سے اورینٹیشن کوئی نہیں ہے. ایون اگر اور ملکوں میں اگر یہ کہ ایک لائن منسٹری کے نیچے سپوز کریں 6 پی ایس سی کام کر رہے ہیں تو ان کا ہر سال پرفارمنس کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے منسٹری کے ساتھ کہ بھئی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ہاں کے پی آئیز ہوتے ہیں سب. تو یہ ایک سب سے بڑا مسنگ لنک ہے کہ ہماری جو سارا پی ایس سی مینجمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اس میں پرفارمنس اورینٹیشن کی تو کوئی بات ہی نہیں. ان کو ایک جیسے عام سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے نا اس کی طرح چلایا جا رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی چل رہا ہے تو چل رہا ہے. تو ایک اگر آپ نے ان کو پروفیشنل انٹیٹیز تو ہر سال ان کو آپ نے دینا ہے پرفارمنس کا یہ ٹارگٹ ہے, اسی سے ان کے فنڈز اور وہ ڈسبرسمنٹس لنک ہونی چاہیے. جب تک نہیں ہوں گی تو یہی چلتا رہے گا. یا کوئی وہ ان کے لاسز ہو رہے ہیں آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. ابھی تو وہ سبسڈیز بھی ان ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے پی آئی اے کہتا ہے کہ جی مجھے اب کچھ روٹس پہ جیسے یہ چھوٹے علاقوں میں ہے مجھے سبسڈائز ریٹ پہ حکومت کہتی ہے جہاز چلانے میری کاسٹ نہیں کور ہوتی, جبکہ بڑے روٹ پہ تو وہ کمرشل پہ چلا رہے ہیں پیسے کما رہے ہیں. اب اس میں پبلک سروس وہ ایک کمیونٹی سروس اوبلیگیشن کا ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس میں جو اس طرح کا جو ہے اس کی آپ اکاؤنٹنگ الگ کر لیں اور اس سے حکومت سے سبسڈی لے رہے ہیں کہ جی اگر گلگت کی فلائٹ چلا رہی ہے پی آئی اے وہ اپنا یہ کاسٹ نکال لے کہ مجھے اتنا گیپ آ رہا ہے, وہ ہر سال حکومت اس کو بجٹ دے دے بجائے کہ یہ ہر سال ان کو اوپن اینڈڈ جو ہے نا بلینز کے آپ قرضے دے رہے ہیں. سر میں اگر آپ سے ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھوں جو کہ میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پی ایس سیز کو یا تو فکس کرنا پڑے گا
یا یہ ملک کو ڈوب کے لے جائیں گے, ملک کو ڈبوا دیں گے. یہ کیا میں ٹھیک کہتا ہوں؟ جی آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ اس کا جو فسکل فٹ پرنٹ ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور جب تک یہ نہیں آپ مطلب اس کو ریزالو کریں گے تو جو ایک آپ کا فسکل ڈیفیسٹ کا ہمیشہ ایشو رہتا ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا. یہ دیکھیں 2-3 ہی جو ہیں اس کے وجہ ہیں. ایک تو ریونیو سائڈ پہ ہمیشہ آپ ریونیو کم کلیکٹ کرتے ہیں, وہ ٹیکسز کی سائڈ آ جاتی ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, دیٹ از بیونڈ آس کو. دوسرا اب ایکسپینڈیچر سائڈ پہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہر سال ان کو دینے پڑتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ یہ کما کے بھی دے رہے ہیں, کچھ انٹیٹیز بہت زیادہ آپ کو کما کے بھی دیتے ہیں, لیکن جب نیٹ آف آپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لاس پڑ رہا ہے. بالکل. تو اس کو آپ نے ظاہر اگر فسکل ڈیفیسٹ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اور ہر یہ جو بھی IMF پروگرام میں سب سے پہلی یہی ہوتی ہے شرط کہ اس کو کرنا ہے, تو ان کو آپ نے کچھ مینیج تو بہتر کرنا ہوگا, لیکن جو ابھی اسٹیٹس کو چل رہا ہے یہ چل نہیں سکتا. یہ ماڈل اگر آپ کہیں کہ جی دھکا ٹھکرا سٹارٹ لگا کے وہ کبھی کوئی آپ نے کسی جنرل کو لگا دیا, وہ کر دیا کہ جی اسٹیل مل سیدھا کرنا. دوسری یہ بات ہے کہ اب دنیا کی ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس سینس بنتی ہے کہ میں اسٹیل میں حکومت کی اس میں رکھوں اونرشپ میں کوئی فلیگ کیریئر رکھوں, یا اس کو پرائیویٹائز کر دوں, یہ اپنا وہ چلتی رہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے گوئنگ فارورڈ, کہ اب میں کون سے ادارے رکھوں. آپ ایسے رکھیں کہ جہاں اس ادارے کی سخت ضرورت ہے کہ اس سیکٹر میں اکانومی کے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب اتنی ایئر لائنس چل رہی ہیں, PIA سے بہتر سروس دے رہی ہیں, کم رینٹ پہ کر رہی ہیں, تو مطلب PIA کی کیا ویلیو ایڈ ہے. اب یہ تو اب اگر آپ کہیں کہ جی وہ یہ کہ حکومت کا وہ ہے ادارہ, اس کے برائے میں نے چلانا ہی ہے, تو وہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن اب آپ نے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب مجھے کیا اسٹیل مل کی ضرورت ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہم نے کہا کہ میں یہ سینٹرلائزڈ مینجمنٹ جو ہے ایک مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ کیا کیا اور 1-2 اقدامات ایسے ہیں جو حکومت کو فوری طور پہ لینے چاہیے؟ آپ پروفیشنل اس پہ جائیں, بورڈز میرٹ پہ لائیں, ٹاپ مینجمنٹ میرٹ پہ لائیں, اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو انڈیو انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان کے معاملات میں وہ نہ کریں. تو یہ سوال شاید آپ سے نہیں بنتا, لیکن ایک میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب PTI کی گورنمنٹ آئی تھی تو عمران خان کا سب سے امپورٹنٹ نعرہ تھا, اور جس پہ مجھے ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ٹھیک بندہ میرٹ پہ ٹھیک جگہ پہ لگائیں گے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کم از کم کہتا ہوں کہ یہ جو بورڈز ہیں اور یہ جو CEOs ہیں, کم از کم پاور سیکٹر میں اور باقی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں, یہ کم از کم میرٹ پہ نہیں لگائے انہوں نے, اور یہ اس قوم کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی ہے. ڈاکٹر صاحب آخری یہ بتا دیں کہ وے فارورڈ اب ہے کیا, 2, 3, 4, 5 باتیں جو فوری طور پہ حکومت کرے تاکہ ان کو کم از کم یہ جو کیش بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ بند ہو جائے. اس میں اب دیکھیں جو یہ IMF پروگرام کے تحت انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ کوئی یہ PSEs پہ ایک لاء لائیں گے نیشنل لیول, جس کے تحت یہ جو سارے میں نے نکات پہلے بیان کرے ہیں کچھ حد تک یہ ایڈریس ہوں گے. اس میں اس کی بنیاد پہ شاید یہ کوئی سینٹرلائزڈ یہ اونرشپ کا بھی کوئی بنے, یا ایٹ لیسٹ اس کا ڈیبیٹ شروع ہو. اب جو خبریں آ رہی ہیں مطلب جو انکنفرمڈ آ رہی ہیں کہ ابھی تک اس لاء پہ بھی کوئی پروگریس نہیں ہوئی, اور اب کیونکہ جو سنا ہے کہ حکومت واپس پروگرام میں جانے کا سوچ رہی ہے, تو یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ تھی, تو اس پہ شاید وہ کریں گے. لیکن وہ ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ یہ لاس تو آپ اوور نائٹ پاس کروا لیتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر جو صحیح جو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ شاید نہیں ہو پاتی. تو اس میں تو بیسٹ تو یہی ہے کہ یہ اگر لاء آ جائے اور کوئی یہ سینٹرلائزڈ آپ اس سسٹم کی طرف جائیں, کیونکہ وے فارورڈ تو وہی ہے. صحیح ہے. یا ایون اگر یہ ایکٹنگ یا کوئی اس طرح کی پرفارمنس مینجمنٹ تو شروع کریں نا کہ ہر اسٹارٹنگ فرام نیکسٹ بجٹری سائیکل ہر مطلب یہ اسٹیٹس کو سے نہیں چلایا جا سکتا. اسٹیٹس کو تو دیکھیں نا فیل ہو گیا, یہ تو بڑا آبویس ہے, یہ 20 سال سے یہی ماڈل چل رہا ہے, اینڈ اٹ از مطلب یہ لاس پہ لاس ہی آ رہا ہے. اور یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی 2 سال کا کوئی وہ ان کو ٹرن اراؤنڈ پروگرام دے کے, وہ تو وہ کیسے کہتے ہیں نا پیسہ وہ نیچے بہانے والی بات ہے ٹیکس پیئر کا. یا تو کوئی صحیح مینجمنٹ ہو جو وہ استعمال کر سکے پیسہ, اور کب ان کے ہاتھ میں پھر ڈیسیجن میکنگ بھی ہو نا, ساتھ میں آپ کوئی کہیں کہ یار یہ 1000 بندے تو کر دو,
تو یہ ساری چیزیں اب سب انٹر لنکڈ ہیں. یہ جب پروفیشنلائز ہوں گی چیزیں, یا تو آپ ایک پروفیشنلائز سیٹ اپ دے دیں, اس میں یہ پھر یہ مینیج کریں کہ بورڈز پہ بھی انشور کریں کہ صحیح بندے آئیں, اور جو بیسٹ پریکٹس ہے کہ پھر بورڈ ہی ٹاپ مینجمنٹ کو اپوائنٹ کرتا ہے, حکومت کا اس میں کام نہیں ہوتا. گو کہ میجورٹی شیئر ہولڈنگ حکومت کی ہے, صحیح ہے, لیکن وہ اپنے ظاہر ہے ان کا بورڈ پہ نمائندہ تو بیٹھا ہے, اس کے تھرو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے ان پریکٹس کہ کیونکہ بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہ یوزلی اس منسٹری کا سیکٹری ہوتا ہے, صحیح ہے, تو وہ ادھر سے کافی ان کو لیوریج مل جاتی ہے کہ اس کی ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں وہ کرتے ہیں, مداخلت کرتے ہیں, جس سے چیزیں اتنی وہ صحیح نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ, مجھے پتہ ہے کہ مائکرو ایشوز پہ بھی, پاورٹی پہ بھی, اور لیبر فورس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے بعد آپ دوبارہ ٹائم دیں گے تاکہ ہم ان ایشوز کو بھی ڈسکس کر سکیں. مہتاب حیدر کو ایک نئے ایپیسوڈ تک اجازت دیں. خدا حافظ. تھینک یو جی.